ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بڑے جنگ کے دائرے میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل نے صرف 24 گھنٹوں کے اندر ایران پر 2 بار بڑے حملے کیے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے بھی کسی کمزور ملک کی طرح نہیں بلکہ ایک نیوکلیئر قوت کے طور پر جواب دیا ہے۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی نے کھلے طور پر الزام لگایا ہے کہ یہ جنگ شروع کیا ہے اسرائیل نے، اور اب اس کا انجام بھی انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، اسرائیل کے دوسرے اوفینس کے بعد ایران نے بلاسٹک میزائل چلا دیے ہیں۔ تیل ایویو اور جیروسلم میں رات بھر سائرنیں بجتے رہے اور آسمان میں دھماکوں کی گونج سنائی دی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے 200 سے زیادہ اہم نیوکلیئر اور ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ایران کے 2 بڑے نیوکلیئر فیسلٹیز بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف سے ایران کی طرف سے IRAI نے کنفرم کیا ہے کہ ایران نے سب سے زیادہ بلاسٹک میزائل اسرائیل پر داغ دیے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے کہ ہر گھنٹے میں صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صبح سے لے کر اب تک ہر گھنٹے میں میزائلز اور نئے خطرناک ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں۔ اس وقت کی لائیو اپڈیٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل اٹیک کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے ایران کے اندر گھس کر نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا تھا۔ وہی اگر ہم بات کریں رافیل گروسی، جو کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل کی ایئر اسٹرائک کی وجہ سے ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر اندرونی ریڈیشنز اور کیمیکل کنٹیمنیشن ہوا ہے۔ ایران نے جواب میں صبح اسرائیل پر میزائل اٹیک کیا ہے، خاص طور پر اسرائیل کے نارتھ علاقے اور گیلون ہائٹس کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ ایئر ریڈز، سائرنز بجنے لگے، لوگ بم شیلٹر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہی تہران سے خبریں آ رہی ہے کہ ایران نے سب سے زیادہ ڈرون اسرائیل کی طرف بھیج دیے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل نے کچھ کو انٹرسپٹ کیا ہے۔ لیکن تہران کے لوکل میڈیا کے مطابق ریولیوشنری گارڈز کے چیف حسین سلامی، جنرل محمد اور ان کے 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ اسرائیل حملے میں ابھی تک مارے جا چکے ہیں۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، اسرائیل نے اس آپریشن کا نام دیا ہے آپریشن رائزنگ لائن، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتنیاہو نے کہا ہے کہ یہ آپریشن ایران کے نیوکلیئر انفراسٹرکچر، بلاسٹک میزائل فیکٹریز اور ملٹری کیپیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک ایران تھریٹ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے پہلے ہی اینٹیسپیٹ کیا تھا ایران ریٹیلیشن کرے گا، اور اب ریٹیلیشن دنیا کے سامنے ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے کہا ہے کہ اسرائیلی رجیم نے اپنے لیے ایک دردناک انجام لکھ دیا ہے جو ان کو جلد ملے گا۔ انہوں نے اسرائیل کو وارن کر دیا ہے، ان کے لیے انتہائی سخت پینفل وقت شروع ہو چکا ہے۔ تہران کے اوپر اسرائیلی ایئر اسٹرائک کے بعد ریڈیشن کا خطرہ پیدا ہوا ہے، لیکن IAEA نے کنفرم کیا ہے کہ باہر ریڈیشن لیول نارمل ہے، لیکن ایران کے نیوکلیئر پروگرامز پر اس اٹیک کا گہرا اثر ضرور ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان کے ابو گراؤنڈ انریچمنٹ پلانٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پہ، اسرائیل نے ویسٹرن عراق کے اسد آباد اور ہمدان کے آس پاس کئی علاقوں میں بھی فریش ایئر سٹرائکس کی ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ڈرونز کو سالمس کے بارڈر پر شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ اسرائیل نے THAAD ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا ہے اور ایران کے میزائلز کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے۔ اس اٹیک میں ابھی تک 34 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 2 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے، ایران نے تہران میں نئے میزائل ویو کا آغاز کیا ہے۔ ساتھ ہی ایران نے وارننگ دی ہے کہ اگر ان کے اکانومی اور انرجی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ بھی اسرائیل کی اکانومی اور انرجی انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرے گا۔ دونوں ملکوں نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، جارڈن نے فی الحال سول ایئر کرافٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس کھول دی ہے۔ کہیں یونائٹڈ اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے سٹرائکس میں ڈائریکٹلی شامل نہیں ہوں گے، لیکن ڈرون انٹرسپٹ کرنے میں مدد ضرور دے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل پر بات کرنی اب بے معنی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف سے نیگوسیشن اور دوسری طرف سے ان کے ہم اسرائیل ایران کے اندر گھس کر اٹیک کر رہا ہے۔ یہ کنفلکٹ اب سے میزائل اٹیکس یا ایئر اسٹرائک سے محدود نہیں رہا، یہ پورے ریجن کو ایک جنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ اگر ہم بات کریں گے، ایران کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے کا کہنا ہے کہ 78 لوگ مارے گئے ہیں اور 320 لوگ زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل سٹرائک میں۔ اسرائیل کے UN ایمبیسڈر نے جواب دیا ہے کہ ایران وار کی تیاری کر رہا تھا اور اسرائیل کا ایکشن سیلف ڈیفنس تھا۔ یہ ابھی تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک تہران کے تمام نیوکلیئر کیپیبلٹیز ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ کنفلکٹ گزرنے والے ہر ایک منٹ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات نہ صرف اسرائیل اور تک لمیٹڈ ہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ جو بھی اس پہ جانکاری آئے گی ہم آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔